بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد کا ایک تاجر تھا، بے اولاد تھا۔ وہ اکثر تجارت کی غرض سے ملک شام جایا کرتا تھا۔ اس کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ کئی مہینے اسے ملک شام میں رہنا پڑتا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا، میں یہاں دوسرا نکاح ہی نہ کر لوں۔ میرے پاس اتنی مال و دولت ہے، کئی مہینے مجھے یہاں رہنا پڑتا ہے، اولاد بھی کوئی نہیں۔ ایک بزرگ تھے بغداد کے، شیخ حسن ان کا نام تھا۔ بغداد کی جامع مسجد کے امام تھے۔ جب وہ امامت سے فارغ ہوتے تو دعا کرتے، اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی 2 بیویوں پر اپنا رحم فرما۔ وہ شاگرد ہمیشہ سنتے کہ ہر نماز کے بعد استاد جی دعا کرتے ہیں۔ شاگرد پوچھتے ہیں، حضور ہر نماز کے بعد اس تاجر کی بیویوں کے لیے دعا، نہ اس تاجر کا پتہ نہ بیویوں کے کوئی نام۔ آپ فرماتے ہیں، تمہیں کیا پتا، میں دعا کرتا ہوں جس رب کی بارگاہ میں کرتا ہوں، اس رب کو تاجر کا بھی پتا ہے اور بیویوں کا بھی پتا ہے۔ ایک دن سارے شاگرد اکٹھا ہو کر بیٹھ گئے۔ استاد جی آج بتائے تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ خدارا آپ بتائیں تو صحیح کیا معاملہ ہے؟ کون تاجر، کون سی بیویاں؟ اب شیخ حسن فرمانے لگے، بغداد کا ایک تاجر تھا، بے اولاد تھا، مال و دولت بہت تھی مگر اولاد کوئی نہیں، تنہا۔ اس کی ایک بیوی تھی، اسے تجارت کی غرض سے کئی مہینے ملک شام میں رہنا پڑتا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا دوسرے نکاح کا، اور اس نے ملک شام میں دوسرا نکاح کر لیا، مکان بنا لیا، اور پہلی بیوی کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتا سکا، اتنی ہمت نہ کر سکا۔ اب جب وہ تاجر ملک شام سے 2-3 بار واپس آیا تو طبیعت میں کچھ بدلاؤ تھا، کپڑا بھی کوئی گندا نہیں، نہ وہ پہلے والی طبیعت جو باہر سے آنے کے بعد ہمیشہ ہوتی تھی۔ جب بیوی یہ سب محسوس کرتی ہے اسے کچھ شک سا ہونے لگتا ہے، لیکن فرما بردار بیوی تھی، اس لیے اپنے شوہر سے سیدھے کچھ نہیں پوچھا۔ ایک جاسوس کو اپنے شوہر کے پیچھے لگایا، جا ملک شام جا کر پتا تو کر ماجرا کیا ہے۔ جب وہ جاسوس اس تاجر کے پیچھے جاتا ہے اور جب اس بیوی کے پاس واپس آتا ہے تو کہتا ہے، بڑی تکلیف والی بات ہے، تیرے شوہر نے وہاں دوسرا نکاح کر لیا ہے، ایک گھر بھی وہاں لیا ہوا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تم جاؤ، آتے ہیں تو بات کرتی ہوں۔ لیکن اب جب یہ ملک شام سے واپس آیا تو بڑا شدید بیمار ہو کر آیا، بڑا شدید بیمار۔ وہ بیوی کہتی ہے، مجھے پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا، وہ بیمار ہی اتنا تھا، میں نے مناسب ہی نہ سمجھا، میں تیمارداری کرتی رہی، تندرست ہوگا تو بات کروں گی۔ اللہ اکبر، اللہ نے موقع ہی نہ دیا، وہ تاجر انتقال کر گیا۔ اب عدت گزری تو اس بیوی نے، بغداد والی نے، پہلی بیوی نے اپنے شوہر کا سارا مال اکٹھا کیا، کیونکہ اور کوئی تھا ہی نہیں۔ اس نے 2 حصوں میں بانٹا۔ عدت گزرتے ہی اس نے 2 سواری کا انتظام کیا اور اس جاسوس کو ساتھ لیا اور اس بیوی کے پاس پہنچی جو ملک شام میں رہتی تھی، اور یہ بیوی کہتی ہے، زمانہ نہیں جانتا کہ تو بھی وارث ہے مال کی، پر میں تو جانتی ہوں نا، اس لیے میں آدھا مال لے کر آئی ہوں، لے رکھ اپنا مال۔ اس خاتون نے آگے بڑھ کر اپنی سوتن کو گلے لگایا اور کہتی ہے، بیوی اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی اسی رب کی بارگاہ میں سجدے کرتی ہوں، میں بھی اسی کریم رب کی ماننے والی ہوں۔ وہ کہتی ہے، کیا مطلب؟ وہ دوسری بیوی کہتی ہے، اب کی بار میرا شوہر جب ملک شام آیا تھا تو بڑا بیمار ہو کر آیا تھا، اور بغداد کے طبیبوں نے اسے بتایا تھا تو بچے گا نہیں۔ وہ جب واپس جا رہا تھا مجھے کچھ پیسے بھی دے کر گیا تھا، یہ مکان بھی میرے نام کر گیا تھا، اور مجھے طلاق بھی دے گیا تھا، اور کہہ گیا تھا مرضی کا نکاح کر لینا۔ وہ کیونکہ مجھے فارغ کر گیا تھا، اس لیے اس مال میں سے میرا کوئی بھی حصہ نہیں ہے، سارا ہی تیرا ہے، اب یہ مال تیرا ہے۔ شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مولوی اور مفتی ہو کے، میں پیر اور صوفی ہو کے ان 2 بیویوں سے میں نے بہت سیکھا ہے، لہٰذا میں جب بھی دعا کرتا ہوں پہلے ان 2 بیویوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ایسے ہی ایمان کو تازہ کرنے والے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارا پورا ساتھ دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔